تو جی ہر آنے والے سال میں ہم کہتے ہیں کہ اس بار سردی بہت زیادہ، گرمی بہت زیادہ، تو میں اس رسم کو پورا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتی ہوں کہ اس بار سردی بہت زیادہ ہے۔ جی صبح اٹھی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ پانی منہ دھونے کے لیے گرم کیا، گھی اتنا کڑ چکا تھا کہ وہ کسی کام میں نہیں آ رہا تھا، اس کو گرم کیا، پھر اس کے بعد ناشتہ بنایا، اور میں نے آج زمین پر چولہا رکھ کے تو پھر ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا۔ آج سمجھ آئی جی اس بات کی، میری امی کیوں کہتی تھی کہ نیچے رکھو سارا کچھ چولہے کے پاس، تو وہاں پہ بیٹھ کے میں ناشتہ بناؤں گی اور خود بھی کرنا۔ سردی میں کوشش کریں کہ ایسا ہی کریں، اس سے آپ کے جسم کو بھی ہیٹ ملتی ہے اور جو ہے نا ناشتہ کرنے میں اور کھانے میں دونوں میں مزہ آتا ہے۔ پھر جی ناشتہ وغیرہ ختم کیا اور میں کرنے لگی تھی گھر کے کچھ کام، برتن دھو رہی تھی، میں نے وائس اوور کیا تھا یہاں پر بھی، لیکن آپ لوگ کو آواز نہیں آ سکتی کیونکہ پانی کا شور بھی تھا، والیوم بھی کم تھا، اس وجہ سے۔ باتیں میں یہ کر رہی تھی کہ عورت مک جانی ہے تو کم عورت دے کدی نہیں مکنے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آدمی جو ہے نا برے ہیں، خدا نے دونوں کی ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کیا، لیکن گرمی ہو یا سردی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عورت بیٹھ جائے تو باقی کام ہو جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سردی ہو یا گرمی، اس نے چولہے کے آگے بھی کھڑے ہونا ہے، سارے گھر کے کام کرنے۔ خدا نے عورت پر نا ذمہ داری اس طریقے کی ڈالی کہ وہ چاہ کر بھی نہ بیٹھ نہیں سکتی۔ جی میں اپنی ذمہ داری کو پوری کری تھی، ساتھ میں کری تھی چبڑ چبڑ، یعنی کہ باتیں کری تھی، برتن شرتن دھوئے، کچن کو نیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جی جیسے کہ ایک کام ختم ہوا تو دوسرا ریڈی تھا میرے لیے۔ کچن نیٹ کرنے کے بعد یاد آیا کہ جی میں نے آج جو ہے نا کھانا لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، کھانے کا سامان لینے کے لیے باہر جانا ہے، جیسے ریگولر جاتی ہوں۔ تو کبھی جو ہے نا ہسبینڈ لے بھی آتے ہیں، لیکن آج جانا تھا خود۔ آج پلان تھا آلو مٹر مونگرے بنانے کا، ہسبینڈ کی یہ فیوریٹ سبزی ہے سردی کی۔ تو جی اس میں ٹائم بھی کافی زیادہ لگتا ہے۔ گھر سے نکلے، تالا شالا لگا کے ہر سگڑ عورت کی طرح میں نے بھی اپنا فرض پورا کیا۔ واپس آئے تو جی تالا جو تھا وہ لوک ہی تھا اور چابی میرے پرس میں نہیں تھی، یعنی کہ میرا ہو گیا تھا موئے موئے، جیسا آج کل سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر جی میں نے سوچا کہ چلتے ہیں ساس کی طرف، یعنی کہ سسرال میں اپنے، وہاں پر پہنچی تو وہاں پر چل رہی تھی آگ۔ میں کہتی ہوں اتنا اچھا موئے موئے کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ باہر اتنی سردی تھی اور وہاں آگ کے پاس بیٹھ کے اتنا سکون ہو رہا تھا۔ وہاں پر سب نے مل کر میرے ساتھ سبزی بنوا دی، اور جو ایک تیر سے دو شکار، یعنی کہ اچھے اچھے شکار، موٹے موٹے تازے تازے شکار میں نے کیے، اور اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوا۔ سبزی بھی بن گئی، آگ بھی سیک لی، رونیہ نے بچوں کے ساتھ کھیل لیا، میں، میری جٹھانی اور ساس ہم لوگ بیٹھے تھے بستر میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جی جو مرضی ہو، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، جانا تو آپ نے گھر ہی ہے۔ پھر میں پہنچی گھر، گھر آ کے حقیقت پھر سامنے تھی، چولہا نیچے رکھا اور کھانا بنانے لگی، کھانا شانا بنایا۔ پھر نا آج چولہا نیچے رکھ کے نا بڑی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی شدت سے، کہ جب بچپن میں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، اسکول کے لیے تیاری کر کے پاس آ کے امی کے بیٹھ جانا اور سب نے باری باری ناشتہ کرنا، اتنا خوبصورت لگتا تھا سب کچھ۔ لیکن جب شادی ہو جاتی چولہے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ شادی بری چیز نہیں، لیکن رشتے بدل جاتے۔ پھر چائے بنائی سب نے، چائے پی، اور یہ تھا آج کا دن۔